الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خوب اچھی طرح سن لو کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق، اس کے زیر نگرانی جو لوگ تھے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے زیادہ قیمتی ہدیہ نہیں دیتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، گفٹ جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ ایک مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کی اولاد بھی دین اور ایمان پر قائم رہے گی۔ ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی جیسی بھی گزرے گی گزر جائے گی۔ اللہ نے جو بھی مقدر میں رکھا ہے، لیکن اصل مسئلہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے۔ یہ فکر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی محدود اور مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں جانے کے بعد آدمی کامیاب ہے تو وہ اصل کامیابی ہے، اور وہاں ناکام ہے تو پھر ایسی ناکامی ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، وہی کھلا خسارہ، کھلا نقصان ہے۔ ہم لوگ اس وقت دینی بیانات میں بعض باتوں کو بار بار سنتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی دینی اور ایمانی اعتبار سے حفاظت کا مسئلہ، ہماری بچیوں کے مسائل، اور نئی نسل میں بے دینی کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں کے لیے خطرات لاحق ہیں، دینی اور ایمانی اعتبار سے، تہذیب اور کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے۔ مگر اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم عملی کاموں کی فکر جیسی کرنا چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں،
مگر ہماری جو تعداد ہے اس کے اعتبار سے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ مثلا اگر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اطراف میں ہی اگر ہم نظر ڈالیں گے تو صرف 2-3 بڑے اسکول عیسائیوں کے ایسے ہیں جہاں تقریباً 10,000 مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اگر ہمارے اسکول یا ہمارے مدرسے دیکھے جائیں تو وہاں ایک چند ہزار کی تعداد ملے گی آپ کو، اسکولوں کو اگر شامل کریں گے تو۔ اور اگر مدرسوں کو دیکھیں گے تو وہاں یعنی ایک ایسے علاقے میں جس میں 10,000 بچیاں اگر غیر مسلموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس پڑھ رہی ہیں تو شاید 200-400-500 بچیاں مدرسوں میں پڑھ رہی، تو اتنا بڑا فرق ہے۔ تو اب جو اسکول ہمارے ہیں ان میں بھی جن لوگوں کو فکر ہے کہ اپنی حفاظت کرنا ہے وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے مگر ان کو کوئی خاص فکر نہیں ہے، اس لیے وہ بھی وہی سارے کام کر رہے ہیں جو کام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں عملی طور پر بہت سے کام کرنے کے ہیں، اپنے اسکول، اپنے ادارے، اپنے کالج، مگر ایک مشورہ جو ابھی چند دن پہلے خواتین کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج میں اسے پھر عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار مذاکرے میں یہ بات آ چکی ہے مگر مستقلاً آج میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہماری بچیوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں، کس لیے یہ تعلیم دلا رہے ہیں، یہ سوال بھی ہے۔ مثلا بچے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو کمانے کے قابل بننا ہے، باصلاحیت بننا ہے، اچھا پیشہ اختیار کریں گے، اچھی تعلیم اختیار کریں گے تو معیشت اچھی ہوگی، مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے، کمپیوٹر انجینئر بنیں گے، کوئی اور بہت سارے چیزیں ہیں جن کے نام آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو یہ ساری لائنوں میں جائیں گے تو بچے مضبوط ہوں گے، اور بچوں کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ہے، بھائی بہنوں کی ہے، اور آنے والی اولاد کی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ بچیوں کو ہم یہ جو پڑھا رہے ہیں تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بچیوں میں یا بچیوں کے ماں باپ میں یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی میدان میں وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اور آگے بھی کام میں لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ شاید 10% ہوں گے یا کچھ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کم و بیش۔ باقی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ہم اپنی بچیوں کو ان اداروں میں اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کے اچھے رشتے ہو جائے۔ چنانچہ جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے، بھئی کیوں پڑھا رہے ہیں، بھئی انجینئر کیوں بنا رہے ہیں بچی کو؟ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب رشتے اچھے آنا، بلکہ اچھی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، اچھی پڑھائی پڑھائے تو اچھے رشتے آئیں گے۔ تو اب گویا مقصد یہ رہ گیا ہے اس کا زیادہ تر کہ بچیوں کے اچھے رشتے ہو جائے۔ تو ہمیں ایک تو رشتہ کرنے والوں کو بھی اپنے معیارات سوچنا چاہیے۔ لڑکی کو جو کام کرنا ہے، عورت کو جو کام کرنا ہے، وہ فیملی سسٹم سنبھالنے کا کام ہے، اور انسانی سماج میں فیملی سسٹم، خاندانی نظام معمولی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے، مشرقی ممالک کے لوگوں کے لیے، باقی یورپ وغیرہ میں تو فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے پاس بھی پڑ رہے ہیں، اس لیے ہاسٹل آباد ہیں۔ آپ کو آج سے 20-25 سال پہلے عورتوں کے ہاسٹل اتنے نظر نہیں آتے تھے جتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اکیلی زندگی گزار رہی ہیں ہزاروں عورتیں، تو اب بڑھتے جا رہے ہیں۔
تو گھر کی زندگی گزارنے کے بجائے ہاسٹل کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی بڑی عمر ہونے تک ایسے ہی ہو رہا۔ تو بہرحال عورت کو وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کا اصل کام یہ ہے کہ آنے والے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو صحیح معنی میں انسان بنانا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ گھر قید خانہ نہیں ہے، گھر جیل نہیں ہے، گھر وہ کارخانہ ہے جہاں دنیا کی سب سے قیمتی چیز بنتی ہے، اور وہ انسان ہے۔ گھر انسان بنانے کا کارخانہ ہے، گھر قید خانہ نہیں ہے، گھر جیل خانہ نہیں ہے، مگر ان شیطانوں نے، ان شیطانی طاقتوں نے ہماری عورتوں کے دل و دماغ میں یہ غلط قسم کے جراثیم پروپیگنڈے کے ذریعے داخل کر دیے کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر گویا قید خانہ ہے۔ دنیا میں سارے کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں، لیکن گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتا ہے، اور انسان بنانے کا یہ اعلیٰ ترین کام ہے۔ یہ اگر انسان بنتا ہے تو زندگی میں چین و سکون ہے، سماج میں چین و سکون ہے۔ تو عورت کا کام معمولی نہیں ہے، عورت کا کام گھٹیا نہیں ہے، عورت کے کام کرنے کی جگہ قید خانہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیوی میں، بچوں کی ماں میں وہ صفات ہوں جن صفات کے ذریعے سے وہ آنے والی نسل کی تربیت کر سکے۔ بہرحال مختلف وجوہات کی بنا پر اب جس قسم کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے والے تو کم ہیں، لیکن اب جو لوگ اسی لائن میں اپنی بچیوں کو لگائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، وجہ صحیح ہو، غلط ہو، اختیاری ہو، مجبوری ہو، ایک مشورہ ہے جو اس وقت عرض کر رہا ہوں میں، ایک عملی کام ہے جس کو کرنا چاہیے اور جس کی ایک مہم چلانی چاہیے، ایک تحریک چلانی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کی اسکولی تعلیم کے دوران کم سے کم 3 سال کے لیے اسکول کو گیپ دیں، ہوم اسکولنگ کریں، جو بھی قانونی طریقے ہیں اس کو اختیار کریں، NIOS میں داخلہ رکھیں یا جو بھی طریقہ اختیار کریں۔ مغربی ملکوں میں بھی بہت سے لوگ اپنے بچوں کی ایمانی اعتبار سے حفاظت کے لیے ہوم اسکولنگ کا اہتمام کرتے ہیں، تو قوانین کے مطابق ان کی تعلیم بھی جاری رکھیں ہم، لیکن اس تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے درمیان میں 3 سال ہم اپنی بچیوں کے فارغ کر لیں مکمل دینی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے۔ اور ابتدائی کلاسوں میں یہ کام مشکل نہیں ہے، 3rd 4th 5th 6th کے مرحلے میں یہ وہ کلاسز ہیں جن میں تعلیم کا بوجھ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ ان میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بچیوں کو ہم خالص مدرسے میں داخل کر دیں اور بچیوں کو قرآن اچھا پڑھایا جائے، اور جس چیز پر سب سے زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اردو زبان اچھی سکھائی جائے۔ اس اردو زبان سے ہماری تہذیب بھی وابستہ ہے، ہمارا کلچر بھی وابستہ ہے، اس اردو زبان سے ہماری مذہبی شناخت بھی وابستہ ہے، مذہبی تعلیم بھی وابستہ ہے۔ دنیا میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اسے ہماری مادری زبان بنایا ہے۔ دنیا کے کسی اور زبان والوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی مادری زبان دی ہے کہ ہماری مادری زبان میں عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر موجود ہے۔ ہم اگر عربی سیکھنا چاہیں، کوئی اور زبان سیکھنا چاہیں تو ہمیں برسوں لگانا پڑے گا۔ عربی اگر سیکھنا چاہیں اور اعلیٰ درجے کی سیکھنا چاہیں، دیگر سارے مضامین چھوڑ کے زبان کے اوپر فوکس کریں، تب بھی ہمیں 5 سال لگانا پڑے گا پورے فل ٹائم، تو کچھ جا کے عربی ہماری آئے گی ہمیں۔ لیکن اردو ہماری مادری زبان ہے،
صرف 6 مہینے کی محنت سے ہم بہترین اردو سیکھ سکتے ہیں، بہترین اردو ہمیں آ سکتی ہے۔ اور ہمارے لیے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، اسلامی لٹریچر کو جاننے کے لیے، ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے آسان ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ مگر اتنا آسان کام بھی نہ کرنے کے نتیجے میں اب ہمارے نوجوان لڑکوں کو علماء کے جمعہ کے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے۔ قرآن کے درس میں بیٹھو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی، بیان میں بیٹھو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری بچیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دینی کتاب کی تعلیم کی جا رہی ہے تو وہ تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دینیات کی ایک کتاب کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے بھی رومن کی بیساکھی لے کر کے اس کو سمجھ رہے ہیں کسی طرح سے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کے نتیجے میں ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی، اور یہ تہذیب و ثقافت جو اسلامی اثرات کے نتیجے میں تشکیل پائی ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ چھلکا ہے جس سے ہمارے مغز کی حفاظت ہوتی ہے، یہ چھلکا نہیں رہے گا تو مغز کی بھی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ تو 3 سال بچیوں کے لگائے جائیں قرآن پاک اردو زبان، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ 3rd 4th 5th 6th کے مرحلے میں آپ یہ کام کرا لیں، پھر آپ اسکول میں لے جانا چاہیں پھر اسکول میں لے جائیے، اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، جو بھی شرعی احکام ہیں اور احتیاط ہے اس کے ساتھ۔ مگر یہ 3 سال میں اگر اس کو اچھی اردو زبان آ گئی تو اس کے پاس ایک ایسی چیز اس کو حاصل ہو گئی کہ وہ خود بھی دین کا علم حاصل کرے گی، دین کی بات سمجھ سکے گی، اپنی زبان کو سمجھ سکے گی، اپنی تہذیب کی حفاظت کر سکے گی اور دین کا علم حاصل کر سکے گی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی، اور اس طرح سے ہماری زبان کا، ہماری تہذیب کا اور ہمارے دین کا تحفظ ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا تو جن نتیجوں پہ رو رہے ہیں ہم لوگ، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ رونا بھی چھوڑو، جمعہ رو رہے ہیں، جلسہ رو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں ایسا کر رہی ہیں، ویسا کر رہی ہیں، یہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں۔ یہ رونے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کام کرنا کیا ہے وہ دیکھو، جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ اور میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور بہت سی بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں ایسے۔ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، بیمار چل رہے ہیں، ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ ملک میں انہوں نے مدارس کا، مساجد کا جال بچھایا، خود وہ جس مدرسے کے ناظم ہیں اس میں ایک ہی جگہ ایک مدرسے میں 10,000 بچے پڑھتے ہیں ان کے۔ تو مولانا کے مختلف کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مولانا کے مہاراشٹرا میں اور کرناٹک میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیوں کے مدرسے ہیں جس میں صرف 6 سال سے 9 سال تک کی بچیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ مومنہ کورس اس کو کہتے ہیں، لوگ اور بھی کورسوں کا نام مومنہ کورس کر رہے ہیں، مگر مولانا کا جو نظام ہے وہ یہ۔ تو 6 سال سے لے کے 9 سال تک وہ ادارہ صرف 3 سال کے لیے ہی رہتا ہے، اور دیہاتوں، قصبات وغیرہ کی بچیوں کو بورڈنگ میں رکھا جاتا ہے۔ وارڈن عورتیں ہوتی ہیں، پوری ساری نگرانی عورتیں کرتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں رہتی ہیں، اور جب تعلیم کا وقت آتا ہے، مثلا صبح میں 8 بجے سے 12 بجے تک تعلیم کا وقت ہے، تو تعلیم کے وقت میں جو عمارت ہے اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور بچیاں 6 سال سے 9 سال تک کی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے کلاسوں میں، درجوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور بڑی عمر کی آیائیں عورتیں جو ہیں وہ گھومتی ہوئی نگرانی کرتی ہیں، پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نگرانی کا۔ اساتذہ جاتے ہیں، درجے میں بیٹھتے ہیں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، اور مولانا کے پاس ایک نظام یہ ہے کہ جو پڑھو اس کو لکھو، تو بہت سی بچیاں پورا قرآن لکھ لیتی ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس طرح ان کی تحریر اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو اردو پڑھائی جاتی ہے، جو بھی لوکل لینگویج ہو، گجراتی، مرہٹی، کنڑ، جو بھی لوکل لینگویج ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، حساب پڑھایا جاتا ہے،
انگریزی پڑھائی جاتی ہے. یہ 2-3 مضامین قرآن شریف 3 سال تک پوری محنت کرنے کے بعد 3 سال کے بعد پھر اس مدرسے میں کچھ نہیں رہتا ان کے لیے. اب آگے جو ان کے سرپرستوں کی مرضی ہو دینی یا دنیاوی تعلیم میں وہ اپنی بچیوں کو لگائیں. تو اس طرح 3 سال میں قرآن شریف، اردو زبان اور لوکل لینگویج، جو بھی لوکل لینگویج ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور کچھ دیگر ضروری علم بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے. پھر وہ بچیاں اپنی زندگی میں جو بھی ان کے سرپرست چاہتے ہیں لگ جاتی ہیں. تو اب ہر جگہ ہاسٹل ضروری نہیں ہے، شہروں میں سب ہاسٹل نہیں، مگر بغیر ہاسٹل کے بھی اسی قسم کا نظام شہروں میں چلایا جا سکتا ہے. جگہ جگہ مراکز اس طرح کے قائم کرنے چاہیے، مدارس قائم کرنے چاہیے. اور بڑی عورتوں میں بھی کام ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم لوگ بھی اداروں کا کام کرتے ہیں تو بہت سی بڑی عورتیں آتی ہیں، سیکھتی ہے، قرآن سیکھتی ہیں. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے، ثواب کی بات ہے، نفع کی بات ہے. ہم اس کی ہمت شکنی نہیں کرتے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان بڑی عورتوں کے پڑھنے سے جو نفع ہے وہ نفع لازم ہے، یعنی صرف ان تک ہے وہ نفع، دوسروں تک پہنچنے والا نہیں ہے. اب عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ پڑھ کے خود اپنا قرآن صحیح کر لیا، اللہ اللہ کر کے دنیا سے چلے گئے. فائدہ متعدی یعنی دوسروں تک پہنچنے والا، پھیلنے والا نفع وہ کم عمر بچیوں پر محنت کا ہے. یہ وہ نفع ہے جو پھیلے گا. ان کی ابھی کام کا زمانہ ہے، ان کی ابھی عمر ہے. اب جو بچوں والے ہو گئے، نواسوں والے ہو گئے، آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، مگر یہ نفع بس انہی تک محدود ہے. اس لیے ان بچیوں پر جو آنے والی نسلوں کی مائیں ہیں اور جن کی گود میں آنے والی نسل کی پرورش ہونے والی ہے، ان پر محنت کی ضرورت ہے. اور رہ گئے کہ بھئی سلیقے کے مدرسے نہیں ہے، مدرسے بناؤ، قائم کرو، اچھے معیار کے بناؤ، آپ بناؤ، جگہ جگہ بناؤ. آپ 100 بچیوں کے لیے بناؤ، 200 کے لیے بناؤ، 400 کے لیے بناؤ. پیسے کتنی چیزوں میں ہمارے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، شادیوں میں، باجے میں، گاجے میں، خرافات میں. اور ویسے بھی اللہ نے پیسے کی فراوانی کر دی ہے. ایک زمانہ بچپن میں ہمارے ایسا تھا کہ پیسے کی اتنی فراوانی نہیں تھی، لوگ کتنا احتیاط سے خرچ کرتے تھے پیسہ. آج فراوانی ہے پیسے، اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح جگہ میں مال خرچ کرو، اور اپنی بچیوں کے لیے ایسے مراکز قائم کرو، اور 3 سال فارغ کر لو. پھر 3 سال کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھاؤ. انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کو اردو زبان آ جائے گی، علم کا راستہ ان کے لیے کھل جائے گا، اور ان کا رشتہ ایسا مضبوط ہو جائے گا اپنے دین سے اور اپنی تہذیب سے کہ انشاءاللہ وہ خود بھی محفوظ رہیں گی اور اپنی آنے والی نسل کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کچھ نہیں کیا، خالی خواب دیکھتے رہے، جلسے کرتے رہے، روتے رہے جلسوں میں، جمعوں میں، بچیاں یہ کر رہی ہیں، بچیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، بچیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، تو روتے رہو. تمہاری قسمت میں یہی ہے، بس رونے کے سوا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس رونے سے تو کچھ حاصل ہونے والا ہے نہیں. تم کو کرنا ہے تو کچھ کرو، کر لو تو فائدہ ہے، نہ کرو تو بس روتے رہو. خالی رونے سے کسی کو کچھ ملا ہے کیا جو تم کو ملے گا؟ کرنے والوں کو ملتا ہے. کرو کام، نتیجہ ضرور ملے گا، اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایک آسان نسخہ ہے، اور میں سب سے کہوں گا جن کو بھی اپنی اولاد کا دین عزیز ہے، ایمان عزیز ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقے جاریہ بنے، عذاب جاریہ نہ بنے. وہ مر کے جائیں تو اولاد کفر کے راستے پہ، فسق کے راستے پہ، نافرمانی کے راستے پہ نہ جائے، بلکہ وہ ایمان اور طاعت و فرما برداری کے راستے پر رہے. تو ان کو اپنی بچیوں کے لیے یہ بات سوچنا ہے، تدبیر سوچنا ہے. مستقل ادارے قائم نہ کر سکیں تو کم سے کم اس مختصر سے نسخے پر عمل کرنے کے لیے کوشش، محنت ان کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام کی زندگی اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.